معزز سامعین، دوسری جنگ عظیم کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایشیا کے ایک ملک نے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو کیسے دن میں تارے دکھا دیے اور امریکہ کو اس درجے زچ کر دیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مگر یہ سب جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تاریخی اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قوم کون سی تھی جس نے امریکہ کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم میں کود تو پڑا تھا مگر آگے چل کر وہ سخت مصیبت میں پھنس گیا۔ اول تو اسے جنگ میں اپنی شمولیت کے تھوڑے ہی عرصے بعد احساس ہونے لگا کہ یورپ میں مختلف محاذوں پر اس کا مقابلہ جس جرمن فوج سے ہے وہ نہ صرف بہت تجربے کار اور منظم ہے بلکہ جرمن فوج کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہے۔ یہ ایسا اسلحہ تھا کہ اگر وہ کسی محاذ پر امریکیوں کے ہاتھ لگ بھی جاتا تو وہ انہیں استعمال کرنے سے قاصر رہ جاتے، کیونکہ اس اسلحے کی ٹیکنیک بالکل مختلف تھی جس سے اتحادی افواج بالکل ناآشنا تھی۔ اس کے علاوہ ہٹلر نے ایک ہوا چھوڑ رکھا تھا اور یہ ایک خفیہ ہتھیار کے نام سے موسوم تھا۔ ہٹلر کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک ایسا ہتھیار تیار کر رہا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بہرحال جنگ میں شامل ہونے کے بعد امریکہ خاصی دشواریوں میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف تو یورپ میں اسے جرمنوں سے لڑنا پڑ رہا تھا اور دوسری جانب افریقہ میں بھی تجربے کار جرمن فوج اس کے مد مقابل تھی، اور جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اتحادی فوج کے مقابلے میں جرمن فوج کافی تجربے کار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں اتحادی فوج کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانے پڑے۔ بہرحال اب تو امریکہ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا، لہٰذا وہ برابر یورپ اور افریقہ میں اپنی فوجیں جھونکے جا رہا تھا اور نقصان پہ نقصان اٹھائے جا رہا تھا۔ لیکن ایشیا میں جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ یہاں اس کا مقابلہ براہ راست ایک بڑے اور اپنے وقت کے طاقتور دشمن سے تھا۔ ویسے تو امریکہ کو جاپان کی قوت کا اندازہ پرل ہاربر کے واقعے ہی سے ہو گیا تھا، جہاں جاپان نے ہوائی حملہ کر کے امریکہ کے بحری بیڑے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ مگر دوسری جنگ عظیم میں پھنس کر امریکہ کی ٹکر ایشیا کی اس عظیم طاقت سے ہوئی تو اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جاپانی مادر وطن کی خاطر جان دینا سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، مگر امریکی فوجی اس کے برعکس جان کی بازی لگا کر لڑتا تو ضرور تھا مگر دل کی گہرائیوں میں اسے یہ احساس بھی تھا کہ سرزمین غیر میں بے مقصد جان دینا کوئی اہم کارنامہ تو نہیں۔ شاید ہر حملہ آور فوج کے دل میں اس قسم کا احساس ہوتا ہے۔ بہرحال امریکی فوجی اور افسر عیش پسند ہونے کے سبب جنگ کے لیے سر دڑ کی بازی لگا کر کسی خاص جوش کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے برخلاف جاپانی فوج نفع اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں جس طرح جان دینے کو جوگ در جوگ بڑھ رہی تھی، اس کا اثر امریکی فوج کے مورال پر پڑنا ناگزیر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی اپنے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ جاپانیوں کو مار کر بھی مطمئن نہ ہوتے تھے، اور انہیں ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جاپانیوں کے ہاتھوں نامعلوم کہاں کہاں انہیں موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ بہرحال یہ جنگ امریکہ کو اپنی پوری طاقت سے جاری رکھنا تھی تاکہ کسی طرح اس جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ ادھر جاپانیوں نے ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں کو بھی روندنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے برٹش آرمی یعنی کہ انگریز فوج زچ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جاپان نے برٹش نیوی کا ایک عظیم جنگی جہاز غرق کر دیا تھا اور اتحادیوں پر اپنی زبردست دھاک بٹھا دی تھی۔ اس زمانے میں انگریزوں کا راج کشمیر سے لے کر برما اور ملایا، جس کو آج کل ملائیشیا کہتے ہیں، اس سے بھی آگے تک تھا۔
مگر یہ سارے علاقے جاپان نے روند ڈالے تھے اور ہندوستانی فوجیں ان کی یلغار کی تاب نہ لا کر بری طرح پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جاپانی مشرقی پاکستان تک آ پہنچے، کیونکہ سنگاپور، ملایا اور برما انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ غرض ایشیا میں جاپان نے انگریزوں اور امریکیوں کی ناک میں دم کر دیا تھا، اور ایسے آثار پیدا ہونے لگے تھے کہ جاپان کے ابھرتے ہوئے سورج کی دھوپ پورے ایشیا پر پھیل کر رہے گی۔ یہ سب 1945 کے واقعات ہیں، جب یورپ میں جرمنی اور اتحادیوں میں جنگ ہو رہی تھی اور ہٹلر ابھی زندہ تھا۔ آخر مارچ اور اپریل اور مئی 1945 کے اوائل تک مغرب کی جانب سے اتحادیوں کی فوجیں اور مشرق کی طرف سے روسی افواج جرمنی میں داخل ہو گئیں اور تیزی سے برلن کی طرف بڑھنے لگی۔ ہٹلر نے گھبرا کر اپنے ایشیائی حلیف جاپان کو پیغام بھیجا کہ وہ امریکیوں کا پیچھا نہ چھوڑے، اور جاپان نے بحر الکاہل یعنی کہ پیسیفک اوشین میں امریکہ کے خلاف جنگ کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر اس سے برلن کی طرف امریکہ کی پیش قدمی پر کوئی اثر نہ پڑا، یہاں تک کہ سخت جنگ اور خونریزی کے بعد جرمنی کا کیپٹل برلن فتح ہو گیا، اور اسی دوران ایک طرف تو ہٹلر نے خودکشی کر لی اور دوسری طرف اس کے نامور ساتھیوں نے بھی۔ ہٹلر اور جرمنی کے خاتمے کے بعد یورپ میں تو جنگ ختم ہو گئی، مگر ایشیا میں ابھی جاپان کی جنگ برابر جاری تھی، اور بحر الکاہل یعنی کہ پیسیفک اوشین میں امریکی مفادات بدستور جاپان کے ہاتھوں تباہ ہو رہے تھے۔ وہاں پھنسے ہوئے امریکی بحریہ کے جنگی بیڑے پر جاپانیوں کی مسلسل مار پڑ رہی تھی۔ اس سے امریکہ اکتا گیا تھا اور سخت عاجز آ کر سوچتا تھا کہ کس طرح اس سے پیچھا چھڑوائے۔ یہ حالات دنیا کے دوسرے ممالک کے بھی علم میں تھے، اور وہ اس امر سے بھی باخبر تھے کہ اگر امریکہ چاہے گا تو اپنی پوری فوجی طاقت کا رخ بحر الکاہل کی طرف موڑ کر جاپان کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری بات کسی کے وہم میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ کسی کو بھی گمان نہیں تھا کہ امریکہ عام جنگی اسلحے کو بالائے طاق رکھ کر جنگ ختم کرنے اور ایک برابر کی ٹکر لینے والی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ایسا انسانیت سوز قدم بھی اٹھا سکتا ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی جنگ میں نہ ملے۔ غرض دنیا ایک خوش فہمی میں مبتلا رہی، لیکن کسی نے جو کچھ سوچا تھا اس میں سے کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ امریکہ نے وہ کر دکھایا جس کی طرف دنیا کا دھیان تک نہ جا سکتا تھا۔ ایک دن جاپان کا مشہور شہر ہیروشیما حسب معمول زندگی سے معمور تھا کہ آسمان پر ایک امریکی ہوائی جہاز نمودار ہوا، جو کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ امریکی ہوائی جہاز بم برسانے آتے ہی جاتے رہتے تھے، لیکن آج ہیروشیما والوں نے اس ہوائی جہاز میں ایک عجیب قسم کا بم دیکھا۔ اس سے جو چمک خارج ہوئی وہ چمکیلے سورج سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، اور جس کی چمک سے سینکڑوں آدمی اندھے ہو گئے۔ شہریوں کی حیرانی ابھی ہٹنے بھی نہ پائی تھی کہ ایک بلا کا دھماکہ ہوا، جیسے کئی ہزار توپیں یک بارگی فائر کی گئی ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار مکانات اور درخت تنکوں کی مانند ہوا میں اڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس بم کا دھواں، جس کی شکل ایک درخت جیسی تھی، قہرناک گرج کے ساتھ پھٹ کر پھیلا، اور ہوا میں اس بلا کی حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا ایک ساتھ کئی سورج زمین پر اتر آئے ہوں۔ پھر کیا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ، شعلوں کے متلاطم سمندر جن میں انسان کی تو کیا حقیقت تھی، پتھر کی چٹانیں اور لوہے کی چادریں اور ستون بھی پگھل کر پانی ہو گئے۔ یہ ایٹم بم تھا جسے امریکہ نے صحرا یا پہاڑوں پر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ انسانوں سے بھرے ہوئے شہر ہیروشیما پر گرا دیا تھا۔ یہ ایٹم بم آج کے ایٹم بم کے مقابلے میں کئی گنا کمزور تھا، پھر بھی اس نے ہیروشیما کے 80,000 باسیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔
اور جو لوگ بچ گئے وہ طرح طرح کی لا علاج اور مہلک بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بیماریاں ان کی کئی نسلوں تک منتقل ہونے والی تھیں۔ یہی حشر امریکہ نے جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی کا بھی کیا، جس کے بعد جاپان کیا دنیا کی کسی طاقت کے بھی میدان میں ٹھہر سکنے کا امکان نہیں تھا، اور یہ تھا ہٹلر کا وہ خفیہ ہتھیار جسے اس نے یورپ کی گوری نسل پر نہیں گرایا۔ شاید وہ خدا سے ڈرتا رہا، مگر اس کی موت کے بعد فاتح امریکہ نے اسے ایشیا پر گرا دیا۔ شکر ہے کہ ایٹم کے راز پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہی، ورنہ پوری دنیا کسی بھی لمحے ہیروشیما بن جانے کے خطرات میں مبتلا رہتی۔ عزیز دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔